انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 23 جنوری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن کے صدر بنتے ہی اسرائیل پر قیامت آ گئی۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسرائیلی سفارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس سے تل ابیب دوبارہ منتقل کرنے کا فیصلہ، ساتھ ہی فلسطین کی آزادی کے لیے امریکی سینٹ میں بل پیش ہونے کو منظور کر دیا۔ نیتن یاہو کی چیخیں نکال دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور فلسطین کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ امریکی نائب صدر امیدوار کمالا ہیرس نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد وجود میں آنے والی انتظامیہ فلسطینیوں کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو بدلنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا سفارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس سے دوبارہ تل ابیب منتقل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے امریکی سینٹ میں جلد سے جلد بل منظور کروایا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کمالا ہیرس نے گزشتہ روز میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ فلسطینی عوام کو معاشی اور انسان دوست امداد کی بحالی، غزہ میں جاری انسانی بحران سے نمٹنے، مشرقی یروشلم میں امریکی قونصل خانوں کو دوبارہ کھولنے، واشنگٹن میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن مشن کو دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل اور اسرائیلیوں یا فلسطینیوں کی طرف سے یک طرفہ تحریکوں کے ان کے مسترد ہونے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو ریاستی کی حل کے لیے پرعزم ہیں اور ہم اس مقصد کو مجروح کرنے والے کسی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کریں گے۔ ہم بھی فلسطینی اراضی کے اسرائیل سے الحاق اور اسرائیلی توسیع پسندی کی مخالفت کریں گے۔ فلسطینی اتھارٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سن 2017 کے آخر سے امریکی انتظامیہ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے جمعرات کے روز ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی انتظامیہ کے نئے منصوبے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد دارالحکومت بلڈنگ میں سرکاری طور پر افتتاحی تقریب میں جو بائیڈن کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف برداری کے بعد اعلیٰ سیاسی شخصیات اور سابق صدور نے شرکت کی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یروشلم میں امریکی سفارتخانہ رکھنے سے باز نہیں آنے کے بارے میں نئی انتظامیہ کے اعلان پر راحت کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جلد تل ابیب دوبارہ سفارتخانہ منتقل ہو جائے گا۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ 6 دسمبر 2017 کو ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران لیا گیا تھا، جس نے اسرائیل میں امریکی سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے 4 سال تک لاڈ پیار ہونے کے بعد اسرائیلی سرکاری عہدیدار اس وقت بحالی کے عمل میں نشے کے عادی افراد کی علامتیں ظاہر کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا خوف قابل فہم ہے اور حیرت زدہ نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ ان خدشات کو تھوڑا سا پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ کانگریس کی سماعت میں سیکرٹری برائے نامزد انٹونی بلنکن نے نہ صرف
ریپبلکن بلکہ اسرائیل اور خلیجی ریاستوں کو بھی ایرانی فائل کے بارے میں یقین دہانی کے پیغامات بھیجنے کی کوشش کی، جو حالیہ ہفتوں میں جو بائیڈن پر واپس نہ آنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کریں اور ان سے پہلے ہی مشاورت کریں۔ بلنکن نے مشرق وسطی میں امریکہ کے اتحادیوں کو یقین دلایا کہ جوہری معاہدے میں واپسی ایک طویل عمل ہے جو ان کی مشاورت سے ہوگا۔ روزنامہ نے نوٹ کیا کہ نیتن یاہو کو جو بائیڈن کے کچھ اعلیٰ پوزیشنوں کے لیے انتخاب سے بھی تشویش ہے، ان میں رابرٹ میلے جو ایران کے لیے خصوصی مندوب کے لیے غور کیے جا رہے ہیں، نائب سیکرٹری برائے خارجہ کے لیے جو بائیڈن کے نامزد امیدوار وینڈی شرمین، CIA کے ڈائریکٹر کے لیے ان کے نامزد کردہ اور ان کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان شامل ہیں۔ ان عہدیداروں کا کسی نہ کسی طرح ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کے نتیجے میں ہونے والے مذاکرات میں ایک کردار تھا جس کے اسرائیل اور کچھ خلیجی ریاستوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ 2018 میں ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی۔ اس اقدام نے اسرائیل کی تاریخی حیثیت کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ اسرائیل امن عمل کے بارے میں بائیڈن کے ممکنہ موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود آلمرٹ نے اسرائیلی اخبار معارف کو بتایا ہے کہ انہوں نے بلنکن کی طرف سے 2 ریاستوں کے حل کے لیے نئی انتظامیہ کے عزم کا اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کے تسلیم کرنے کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ آلمرٹ نے بائیڈن کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے دوست نہیں ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی فلسطین امن مذاکرات میں پیش رفت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف وہی لوگ جو اسرائیل کے دوست نہیں ہیں وہ سیاسی صورتحال چھوڑنے کی مخالفت کر سکتے ہیں جو کہ اسرائیلی مفادات کے منافی ہے۔ آلمرٹ نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے مابین تاریخی تنازع کے خاتمے کے لیے 2 ریاستی حل واحد راستہ ہے۔ اسرائیلی دائیں بازو کی جماعت جو سیاسی میدان میں حاوی ہے، انہوں نے 2 ریاستوں کو حل کو مسترد کرتے ہوئے مغربی کنارے کے تقریباً 1/3 حصے کو الحاق کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینیوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر اسرائیل کے ساتھ مکمل تعصب برتنے کا الزام عائد کیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیاں ان کے دور صدارت میں 4 گنا سے زیادہ پھیل چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے 2 ریاستوں کے حل پر 1993 میں اوسلو معاہدوں کی مکمل نظر انداز کرتے ہوئے عرب اسرائیل معمول پر لانے کا زور دیا۔ یروشلم پوسٹ اخبار نے اپنے ایک حصے میں کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ اس فہرست میں سینٹ سے تجدید شدہ قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ایورل ہنس، ڈپٹی ہیلتھ سیکرٹری کے لیے نامزد امیدوار راہیل لیون، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سائبر سیکیورٹی ڈائریکٹر اینڈ نیوبرگر، CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیوڈ کوہن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو نے جو بائیڈن کے ساتھ اسرائیل اور عرب دنیا کے امن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کام کرنے کی بےتابی کا اظہار کیا۔ ان میں اہم خطرہ ایران کو لاحق خطرہ تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے بائیڈن اور ہارس کو مبارکباد دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا اٹل اتحاد مزید مستحکم اور خوشحال مشرق وسطی اور زیادہ مرمت دنیا کے عظیم مقاصد کی تکمیل جاری رکھے گا۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے پیر کو امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیلی آبادکاری کی عمارت کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کام کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اگلی انتظامیہ اور منتخب امریکی صدر اس حسفیہ پر حملہ قابو میں پانے کے لیے ممکنہ اقدام کریں گے۔